السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤں گے۔ لائق صدر احترام وہ معزز سامعین اکرام، میں آپ سبھی کے سامنے مختصر تقریر کروں گی، لیکن میں حیران ہوں کہ گلشن محمدی کے کس پھول کی کس پر روشنی ڈالوں۔ ہر پھول ہر کلی کی ایک نرالی شان ہے اور ہر ایک کی امتیازی شان ہے کہ ابوبکر صدیق کی ہستی کو موضوع بحث بناؤں، جن کو ثانی اثنین کے خطاب سے نوازا گیا اور وہ جن کی صفت رحم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلالت کرتی ہیں، ارحم ارحم یا امتی ابو بکر۔ توجہ ہے سب کی، بھرپور توجہ ہے۔ ابو بکر، یہ بکر جو ہے نا، با کاف را، یہ عربی میں جہاں جائے معنی پہلا، معنی آغاز، معنی ابتدا، معنی شروع۔ جیسے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی؟ تعریفوں والا، جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، چلنے کی تعریف، اوڑھنے کی تعریف، غمی کی تعریف، خوشی کی تعریف، دن کی تعریف، رات کی تعریف، حلوت و جلوت کی تعریف، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے، لہجے، کڑی کی تعریف ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ جاگ رہے ہو؟ سارے جاگ رہے ہو؟ محمد تعریف والا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تعریف والا۔ اب ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، فارسی ہے، وہ کہتا ہے میں تعریف نہیں کرتا۔ میں نے کہا کس کی؟ تو کہتا ہے محمد کی۔ میں نے کہا پگلے، جب تو نے کہہ دیا محمد تو تعریف تو ہو گئی، جب تو نے کہہ دیا محمد تو تعریف تو ہو گئی۔ ابو بکر پہلا، توجہ، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ بشر کی شرافت کا اونچا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پر راضی ہوا، وہ خدا پر کہے امین اس کی دعا پر، وہی ہے ثانی اثنین کا مخاطب، بڑے ہیں سب اسی کے لیے مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میری بات سن لو، میں ایک مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، بڑی محبت سے سننا، ابو بکر کی بات ہو رہی ہے، توجہ چاہتی ہوں سب کی۔ غار ہرا میں ساتھ تھے ابو بکر، غار سور میں ساتھ تھے، پہلے داخل ہوئے ابو بکر، اپنی چادر کو پھاڑا، سارے سوراخ بند کیے، میں صرف 2 منٹوں میں بات ختم کر رہی ہوں، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، عاشق مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر، عاشق مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر، سارے سوراخ چادر پھاڑ کے بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا، آقا کو اندر بلایا، آقا تشریف لائے، توجہ ہے سب کی، سر کی چادر کو اتار کر سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، کرتا اتار کر گود میں رکھا، اسے تکیہ بنا لیا، آقا کو فرمایا یا رسول اللہ لیٹ جائیے، یا رسول اللہ آرام کیجئے، آقا نے سر ابو بکر کی گود میں رکھا۔ سامعین، خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میں نے عرض کیا نا اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتی ہوں، توجہ سامعین، یوں سر اقدس آقا کا ابو بکر کی گود میں ہے، ابو بکر یوں آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اجازت دے تو میں کہوں گی، ابو بکر دیکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، مجھ سے پوچھے تو میں عرض کروں، کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی طٰہٰ پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین پڑھ رہا ہے، کبھی لسان و شفتین پڑھ رہا ہے، کبھی الم نجعل لہ عینین پڑھ رہا ہے، کبھی والقمر، آہستہ آہستہ ہولے ہولے۔ سامعین، خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میں نے عرض کیا نا ابو بکر آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، میں نے عرض کیا آہستہ آہستہ کیوں؟ تو ابو بکر کہتا ہے دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ نہیں رہا جب قرآن پڑھو تو ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40 دینار فقط آقا کے قدموں میں رکھا ابو بکر۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزو صدیق دے۔ اب میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی، بہت وقت ہو گیا، کوئی ایسا جملہ دین اسلام سے
سے ہٹ کر تھا، معافی کی طلبگار ہوں، کسی کے دل پر سخت گزرا ہو معافی کی طلبگار ہوں، حیات باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ وقت کے بعد نماز ہوگی، جب تک مولانا بھی جو ہے تو تشریف لا لیں گے انشاءاللہ، تب تک جو ہے تو میں ایک نعت پیش کرنے کے لیے مبشر عبدالستار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اذان ختم ہونے کے بعد ایک نعت پیش کرے، اور اس کے بعد جو ہے تو ہم نماز پڑھ کر جو ہے تو پھر پروگرام کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابد تو ازل کا ہنسی ہے، چمکدار رخ ساری روشن جبیں ہے، تو احمد مزمل تو یاسی، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، وہ نام گرامی جو آدم کو بھایا، وہ نام جو آدم کو بھایا، تیرے نام کی لوح عرش بری ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، تو احمد مزمل تو یاسی، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، فرنگی بھلا سمجھے کیا وہ اشارہ، فرنگی بھلا سمجھے کیا وہ اشارہ، کہ آقا پہ قربان یہ روئے زمیں ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، ابد تو ابد تو ازل کا ہنسی ہے، چمکدار رخ ساری روشن جبیں ہے، حبیب خدا تیری کیا شان ہوگی، حبیب خدا تیری کیا شان ہوگی، ابو
قرآن تو صادق امی ہے ابد تو ابد تو ازل کا ہنسی ہے چمکدار رخ ساری روشن جبیں ہے تو احمد مدثر مزمل تو یاسین تیری شان قرآن تو صادق امی ہے. اور ابھی جو ہمارا اہم ترین پروگرام ہے وہ حضرت مولانا کی بات ہونے والی ہیں. اب مولانا جو ہے تو ہماری نماز پڑھے تک انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ان کے سامنے بہت مختصر 2 یا 3 طالبات کو ایک عربی اردو اور حمد نعت والی کو پیش کیا جائے گا اور پھر جو ہے تو مولانا کی بات یہ ہم سننا ہے. آپ سب حضرات جو ہے تو ہمارے مہمان ہیں. ہم اس پر یہ شعر کہتے ہیں اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے. نماز کے بعد ہم ضرور تشریف لائے. مرد حضرات جو ہے تو گلشن مسجد میں نماز ابھی ادا کریں گے 1:45 بجے کی اور جتنی بھی خواتین ہیں وہ نیچے حال میں ہی جو ہے تو اپنی نمازوں کا اہتمام کرے اور جو مرد حضرات ہیں ابھی گلشن مسجد میں چلے جائیں گے. پھر اوپر آ کر آپ جو ہے تو پورا انتظام اوپر ہے وضو وغیرہ کا, وضو کر ضرور آپ نماز پڑھیں اور جانے کی فضا نہ بنائیں. نماز کے فوراً بعد جو ہے تو ہمارا اہم ترین پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ جس کے متعلق ہم یہاں جمع ہوئے ہیں دینی تعلیمی و تربیتی بیداری مہم. اس عنوان سے حضرت مولانا ہمارے سامنے تشریف لانے والے ہیں. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے تو مرد حضرات مدینہ مسجد میں تشریف لے چلے اور ابھی خواتین مرد حضرات کے جانے کے بعد اوپر وضو کرنے کے لیے آئیں. میں دعوت دیتا ہوں اقصیٰ شیخ نثار کو کہ وہ آیات اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے. اقصیٰ شیخ نثار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابد تو ازل کا ہنسی ہے چمکدار رخ سار روشن جبیں ہے تو احمد مدثر مزمل تو یاسین تیری شان قرآن تو صادق امی ہے ابد تو ازل کا ہنسی ہے چمکدار رخ سار روشن جبیں ہے وہ نام گرامی جو آدم کو بھایا وہ نام گرامی جو آدم کو بھایا تیرے نام کی نو ہے عرش بری ہے تیری شان قرآن تو صادق امی ہے ابد تو ازل کا ہنسی ہے چمکدار رخ سار روشن جبیں ہے فرنگی بھلا سمجھے کیا وہ اشارہ فرنگی بھلا سمجھے کیا وہ اشارہ کہ آقا پہ قربان ان رائے زمیں ہے تیری شان قرآن تو صادق امی ہے ابد تو ازل کا ہنسی ہے
چمکدار رخ سار روشن جبی ہے پیام آخری رب کا لے کر تو آیا پیام آخری رب کا لے کر تو آیا تو سید تو ہی خاتم المرسلی ہے تیری شان تو صادق امی ہے ابد تو ابد تو ازل کا ہنسی ہے چمکدار رخ ساری روشن جبی ہے تو احمد مدثر مزمل تو یاسی تیری شان تو صادق امی ہے. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے سیرت کے عنوان پر دنیا سوم کی طالبہ بشرا شیخ ناصر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ القادر الجبار والصلاة والسلام علی رسول اللہ المختار وعلى آلہ الاطہار وأصحابہ الاخیار إلى يوم القرار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. معزز سامعین و قابل قدر اساتذہ اکرام، گلشن نورالہدیٰ کے نو شگفتہ پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، میں اپنی بے بی ذاتی و کم معنی وسعت موضوع اور قلت وقت کے باوجود ایک ایسی حیثیت تازہ کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جس کا تذکرہ قلوب کو جلا بخشتا ہے، جس ذہن و دماغ کو تر و تازگی ملتی ہے، جو ہماری زندگی کا سچ چشمہ اور درد کا درمہ ہے. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں. میں اس موضوع پر کچھ غیر مسلم رہنماؤں، سائنس دانوں اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے اقوال کا مختصر تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشۂ چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. شاید کہ ابر کرم کی چھینٹیں اس کی زارہ سیدھا چمن کو باد بہاری عطا کر دے. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سکن کی تنگ نہ مانی. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ واد سینا. چمنستان اسلام کے بلبلوں، جو ہستے ہمارا موضع سخن ہے وہ چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے. میں آج اس مبارک محفل میں یہ نہیں بیان کروں گی کہ آپ کی شان میں شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، بلکہ آج تو بیان کیا جائے گا ہندوؤں نے کیا کہا، انگریز کا مشہور مورک انڈو ڈگبی نے کیا کہا، ایسٹ اینڈ ویسٹ آف لندن نے کیا کہا، بی ایس کشالیا نے کیا کہا، مہاتما گاندھی نے کیا کہا، رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا، بابا نامداس نے کیا کہا. کہاں تک شمار کراؤں؟ آج بھی خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والی دنیا، تہذیب کے نام پر بے حیا اور غیرت، مساوات کے نام پر نفرت پھیلانے والی دنیا اس حقیقت کو اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ شہنشاہ مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل انسان دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا. دوستو، یہ کہاوت ہی نہیں ہے
بلکہ حقیقت ہے الفضل ما شہدت بالاعداء. چنانچہ افریقہ کا مشہور عیسائی مورک باسور تو اس میں اپنی کتاب محمد اینڈ محمد ملتا ہے کہ بلا شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے. آگے وہ لکھتا ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر مضبوطی سے نظر ڈالتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بزرگ تر معلوم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے انتہا تک اور بیعت سے لے کر دارالبقاء میں جانے تک نبی ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ آف لندن لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور تمام بادشاہ میں سب سے معزز ہستی ہے. اینڈو ڈگبینیا لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و شبہ سے پاک ہے. مہاتما گاندھی یہ لکھتا ہے کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے پر ذرہ برابر بھی تعامل نہ تھا. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں بانیان مذہب اور رہبر امم کی سیرتوں پر نظر ڈالیں گے تو محمد بن عبداللہ کے علاوہ کوئی ایسا بانیانی مذہب اور کوئی ایسا رہبر جن کی امت اور شخصیت قومیت پر غیروں کا اتفاق نہ ہو اور نہ ملیں گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عوام تک پہنچائیں اور سیرت کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے اور انہیں یہ بتائے کہ میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، اہل عالم کا بس فیصلہ ہے یہی. سب سے اعلیٰ و افضل ہے پیارے نبی، سب سے اعلیٰ و افضل ہے پیارے نبی، سب سے بہتر و اکمل ہے پیارے نبی، وما علینا الا البلاغ المبین. معزز خواتین، آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا، ان بچوں کی تقاریر کو سننا بڑی قربانی ہے. خیال دل میں آتا ہے کہ ہم بیان سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان بچیوں کو اگر ہم سنیں گے مستقبل میں یہ ہمارے کام آئے گی، یہ دین کی داعی بنے گی، یہ امت کو سنبھالنے والے بنیں گی. اس لیے ان کی تقاریر کو، نعت اور نظموں کو سننا یہ ان کی ہمت افزائی ہے. لہٰذا ہمارا یہ بیٹھنا اور ان کو سننا، اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر یقیناً ہم کو اس کا ضرور اللہ تعالیٰ بدلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائیں گا. اب میں اقصیٰ شیخ نثار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی نعت پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب کرم دل برے کبریا عرش اعظم کا تارا مدینے میں، جس کی برکت سے اندھوں کو آنکھیں ملی، آج بھی وہ نظارہ مدینے میں. حاجیوں مبارک تمہیں دیکھنا، جاؤ دیکھ آؤ تم روضے مصطفیٰ. باغ جنت بھی جس کی تمنا کرے، وہ سما پیارا پیارا مدینے میں. یہ دیاری محمد کا ہے مرتبہ، اس جگہ بخشی جاتی ہے سب کی خطا. کیوں نہ اللہ کی رحمت مدینہ پہ ہو، جب کہ اللہ کا پیارا مدینے میں. دل جو تڑپا تو ایک دن بلال عزیز شامیوں سے یہ فرما کے رخصت ہوئی. اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا سہارا مدینے میں ہے. نازیے کملی والے نبی پر ہمیں کوئی مجبوری سمجھے نہ انور ہمیں. کیا مٹائے گا ظالم زمانہ ہمیں،
نبی کے